بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو ڈیلی اوپینین۔ آج کا ایڈیٹوریل جو یا اوپینین ہم نے لیا ہے دا نیوز سے، خرم متین نے لکھا ہے اور یہ ہے پیس پار افغانستان۔ ہم نے کئی ویڈیو افغانستان کے اوپر کی ہے اور آج ایک اور ہے افغانستان کے حوالے سے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیٹر جو ہے یو ایس سے لیک ہو گئی تھی اور وہ یہ تھی کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان سے اس طرح نہ نکلے کہ افغانستان جو ہے وہ بغیر کسی حکومت کے، بغیر کسی گورنمنٹ کے اور سیٹ اپ کے رہ جائے۔ اس لیے وہ چاہتا ہے کہ وہ افغانستان میں کچھ دیر تک رہے، زیادہ سے زیادہ یا کم سے کم 6 ماہ تک وہ افغانستان میں قیام کرنا چاہتا ہے، جس کے جوابی خط میں طالبان نے لکھا تھا کہ ہم اور زیادہ شدت سے پیش آئیں گے اگر آپ نے 1 مئی سے اپنا ٹروپ جو ہے وہ نہ نکالے۔ انٹروڈکشن میں لکھتے ہیں خرم متین کہ جو افغانستان ہے وہاں پر ہر ایک جو ہے وہ اپنا کارڈ پلے کر رہا ہے اور افغانستان جو ہے وہ ایک بار پھر اپنی تقدیر کے دہانے پر ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکے۔ اب امریکہ کو اتنا جلدی کیوں ہے کہ وہ افغانستان سے نکلے اور افغانستان میں ایک سیٹ اپ لایا جائے؟ وہ یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنا سارا انرجی چائنا اور رشیا کی طرف لگائے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا جو ہے وہ دھیرے دھیرے ابھرتا جا رہا ہے اور 2030 ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ سرپاس کرے گا امریکہ کو۔ اسی طرح رشیا بھی ایک طاقت کی طرح ابھر رہا ہے۔ اب جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ میں فرق کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے یو ایس طالبان ڈیل جو آرکیٹیکٹ ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور وہ اس سے سروکار نہیں رکھتا تھا کہ افغانستان میں سیٹ اپ ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چاہتا تھا کہ یو ایس یہاں سے جلد از جلد نکلے جائے۔ جبکہ جو بائیڈن کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے نکلے لیکن ونر کی حیثیت سے، اور یہاں پر افغانستان میں ایک سیٹ اپ ہو جہاں پر ہیومن رائٹس ہو، جہاں پر ڈیموکریسی ہو۔ لیکن ان دونوں کے جو ویوز ہے یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے اور اس نے طالبان ڈیل کو بہت ہی اور الجھن میں ڈال دیا ہے۔ دو میجر چیلنجز ہے خرم متین نے یہاں پر بیان کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک اب یہ سمجھتا ہے کہ طالبان جو ہے وہ پہلے کی طرح کمزور نہیں ہے، کیونکہ جو رشیا یہاں سے بھاگ گئی تھی تو طالبان بہت کمزور تھی، لیکن اب ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ طالبان اس طرح کا کمزور نہیں ہے جب رشیا یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ اب اس میں کامیابی کیا ہے جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے لیے؟ جو بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ افغانستان طالبان کے ساتھ اس طرح ڈیل کرے کہ وہاں پر افغان طالبان کا رول دے کے اور ان کا جو سیٹ اپ ہے گورنمنٹ کے حوالے سے، وومن مائنارٹیز رائٹ کے حوالے سے، ان سب کو دے کے اور پیشنٹلی اس کے ساتھ ڈیل کرے، کیونکہ طالبان بھی یہ نہیں چاہتے کہ جب وہ یہاں پر انہوں نے خلافت قائم کی تھی اور جو مسٹیک کیے تھے انہوں نے، اور اسی طرح پالیسی انہوں نے لائی تھی کہ وہ دوسرے ممالک سے جدا تھے اور ایک جدا قوم کی حیثیت سے ابھر رہے تھے، تو وہ اس طرح کی مسٹیک دوبارہ نہیں کریں گے۔ اور سب کو پتہ ہے کہ طالبان اب یہاں پر ایک حکومت جو ہے سنبھالیں گی، تو جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو چاہیے کہ وہ طالبان کے ساتھ اچھی طرح پیش آئے۔ دوسرا چیلنج کیا ہے افغانستان پیس کی پروسیس کی گامزن کی طرف؟ وہ یہ ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ انڈیا کا رول یہاں پر بہت زیادہ ہو، کیونکہ اس خطے میں جو ان کا ایک الائی اور مضبوط الائی ہے وہ ہے
یا انڈیا، اور وہ چاہتا ہے کہ انڈیا یہاں پر اپنا پنجے گاڑ سکے اور ہماری مطلب کمانڈ، ہمارا کمانڈ سنے اور اسی طرح چلے. جبکہ دوسری طرف یو ایس ایڈمنسٹریشن چاہتا ہے کہ پاکستان کا جو رول ہے وہ کم سے کم ہو افغانستان میں. اب افغانستان میں جو انریسٹ ہے اور افغانستان میں جو بے امنی ہے، ان کا زیادہ تر برنٹ یا صدمہ پاکستان نے برداشت کیا ہے، اور پاکستان چاہتا ہے کہ جلد از جلد یہاں پر امن لایا جائے اور پاکستان خاص کر اپنا اکانومی جو ہے وہ سٹرانگ کرے. کس کے ذریعے؟ سی پیک کے ذریعے. کیونکہ جب افغانستان میں عمل نہیں ہوگا تو سی پیک اس تک کامیاب نہیں ہوگا. جب امن آ جائے گا تو سی پیک سے پاکستان اپنا پل توڑ سکیں گے اور اپنا اکنامک ایشو جو ہے وہ سنبھالیں گے. کنکلیوژن کیا ہے؟ کنکلیوژن یہ ہے کہ کہ ہم نے سنا تھا کہ جس طرح ڈسٹرکشن جو ہے وہ جلدی ہو جاتا ہے اور کنسٹرکشن جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے. تو یہاں پر تو ڈسٹرکشن نے بہت سی سال لیے، تقریباً 20-21 سال تو ڈسٹرکشن یہاں پر افغانستان میں ہو گئی ہے. تو کنسٹرکشن کے لیے یہاں پر اس سے ڈبل ٹائم چاہیے کہ یہاں پر کنسٹرکشن ہو اور ریسٹوریشن آف پیس ہو. ان سب کے علاوہ ساؤتھ ایشیا میں خاص کر جو دو ممالک ہیں ان کے ریلیشن یہاں پر امن برقرار رکھ سکیں گے، اور وہ ہے پاکستان اور انڈیا، جس کا بانڈا جو ہے وہ میڈیا نے پوڑا تھا کہ یہاں پر کہ انڈیا اور پاکستان کا جو ریلیشن ہے وہ یو اے ای کی وجہ سے آگے بڑھ رہا ہے. تھینک یو.